براہ راست یہ چلیں گے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ دیا گیا کہ اس نے ٹرانسفر کیا، آج تک اس کی معافی نہیں مانگی گئی۔ قومی لیڈرشپ کو، قومی جماعتوں کو ایک منصوبہ سے، ایک منصوبہ بندی سے پہلے کمزور کیا جاتا ہے۔ جس طرح آج صرف مسلم لیگ کی جو ایک قومی حکومت کی شکل میں آج حکومت ہے، ان کو جس طرح روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، صرف ان کو حکومت سے ہٹانا الیکشن کا مقصد خالی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے جو میں نے عرض کیا، ستمبر بڑا ضروری ہے اور یہ زبان عام ہے یہ بات، اور اس کے بعد بڑا ضروری ہے وہ بھی لوگ شامل ہو گئے ہیں اس میں جو کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایسی ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہونی چاہیے جو پاکستان تو کیا دنیا میں مالیاتی اداروں کے ملازم ہیں، نام کے پاکستانی ہیں، ان پر مشتمل پاکستان میں حکومت بنے۔ کوئی کہتا ہے صدارتی نظام کی طرف بڑھنا چاہیے، یہ راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ ساری وہ قوتیں ہیں جو مل کر اس کو اسائنمنٹ دیے ہوئے ہیں، اور یہ صبح شام روز نئی بات کرتا ہے، روز نئے جھوٹ بولتا ہے، مگر کوئی اس کو پوچھنے والا اس لیے نہیں ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ جناب جنرل اور ججز کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، تو آج قوم سوال کرتی ہے کہ ان 4 ماہ میں جو تم بار بار کہہ رہے ہو فیصلے کرتے ہیں بند کمروں میں، کوئی ایک فیصلہ ایسا آیا ہے جو آئین قانون سے ہٹ کر تمہارے خلاف ہو؟ اس کو کوٹ کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی فیصلہ آیا ہی نہیں اس کے متعلق، اس کے باوجود پرزوم کر کے صرف اندر کا خوف کہ آنے والے وقتوں میں یہ ہو سکتا ہے، لہذا یہ باتیں وہ کر رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ مگر ہم پچھلی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، جیلوں کو بلا کر ہم آگے پاکستان کے لیے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھ رہے تھے، مگر جو بیریئر کھڑے کیے جا رہے ہیں راستے میں، ان کے ہوتے ہوئے جس مقصد کے لیے، بڑے مقصد کے لیے ہم نے قربانی دی تھی، وہ تھا پاکستان کا مالیاتی اداروں سے جو ڈیل ہونا تھی وہ ملکی مفاد میں ہو سکے تاکہ ملک دیوالیہ نہ ہو۔ اس کے راستے میں رکاوٹیں اتنی کھڑی کر دی گئی ہیں کہ آج وہ بھی فلفل کرنا ممکن نہیں نظر آ رہا۔ تو میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آج جو نظریہ نواز شریف کے محافظ ہیں اور جو سمجھتے ہیں 22 کروڑ عوام میں سے اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ نظریہ نواز شریف پاکستان کے بقا کی ضامن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے حق کے لیے اداروں کے باہر دھرنے دینا، جتھے لے کر جانا، اپنے حق کے لیے بھی جو کسی کا حق نہیں تو اس کو دیا جا رہا ہے، اگر ہمیں اپنے حق کے لیے پھر اس طرح نکلنا ہے تو لوگوں نے آواز دے دی ہے، لوگ نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ میں گزارش کروں گا آج بھی کہ اگر جمہور کی آواز نہ سنی گئی اور یہ احتجاج الیکشن کمیشن کے باہر ہو، فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ لینے کے لیے، یا دیگر اداروں کے باہر ہو، پنڈی میں ہو، اسلام آباد میں ہو، کسی اور جگہ ہو، اگر اس طرح کی روش چل نکلی جس کو ہم نے کبھی سپورٹ نہیں کیا تھا، مگر اگر لیڈر لیس یہ مظاہرے، یہ احتجاج، یہ خونی انقلاب آ گیا جو کہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس کی ذمہ واری
ہم پر نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں ایک قومی ورکر ہونے کے ناطے, ایک نواز شریف کا کارکن ہونے کے ناطے, کہ ہمیں جمہور کی آواز بنتے ہوئے اس آواز کی آواز میں آواز ملانا ہوگی, تاکہ لیڈر لیس جو مظاہرے ہوتے ہیں وہ کسی طور پر بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے. اس لیے یہ کہوں گا کہ 15 دن کے اندر اگر تو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے, اور جو ہم بار بار بات کرتے آ رہے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ آپ کو دی جائے ہر ایک پاکستانی کو, وہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو میسر آنی چاہیے نواز شریف سمیت. اور جو نواز شریف کے ساتھ خواہشات کی تکمیل کے لیے فیصلے لیے گئے, ان کو اسی طرح واپس لے کر جس طرح فیصلے کروائے گئے تھے, اگر فیصلے اس طرح واپس لیے جاتے ہیں تو آپ پاکستانی قوم میں جو اضطراب ہے, جو غم و غصہ ہے, آپ ایک قوم, ایک خانہ جنگی سے اس قوم کو بچا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے وہ عدالت پر حملہ جو مسلم لیگ کے کھاتے میں ڈالا تھا, آج اگر عمران خان سے لے کر ان کے ان تمام اکابرین تک جنہوں نے رات کے اس پہر سپریم کورٹ کی دیواریں پھلاندیں, حملہ کیا, اور اس کے لیے, اس کی درخواست کے لیے وصول کرنے کے لیے 3 گھنٹے تک